السلام علیکم ناظرین۔ آج کل مسلم ممالک میں طرح طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں دو ممالک جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جن میں سے ایک لیبیا ہے جہاں پر ڈیم کے پھٹ جانے کی وجہ سے بہت بڑا سیلاب رونما ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب تک 5300 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ اور دوسرا ملک موروکو ہے جہاں پر 6.8 کی شدت کا زلزلہ رونما ہوا ہے، جس کے نتائج میں ناظرین 3000 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین، لیبیا افریقہ کے مغرب میں واقع ایک ملک ہے اور اس کی بھی رسمی زبان عربی ہے، اور اس کی طویل ساحلی خطوں کے ساتھ صحراؤں کا ایک حصہ بھی ہے۔ ناظرین، جبکہ مراکش، جس کو موروکو بھی کہا جاتا ہے، افریقہ کے مغرب میں واقع ایک دوسرا ملک ہے اور اس کی بھی رسمی زبان عربی ہے۔ ناظرین، یہ ایک خوبصورت ملک ہے جو کہ اپنی تاریخی اور فنی ورائض کے لیے معروف ہے۔ اور ناظرین، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ افریقہ کے مشہور سیاحتی مقاموں میں بھی شامل ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسلم ممالک میں اتنی زیادہ آفات رونما ہو رہی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید سے حوالوں کے ساتھ اس جواب کو تفصیلاً بیان کروں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے۔ یعنی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، تاکہ انسانوں کے دل میں کوئی بھی شک کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح سے ناظرین، اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر ناحق ظلم نہیں کیا کرتے، بلکہ یہ تو انسانوں کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے جس کی وجہ سے خشکی اور ساحل پر فساد برپا ہو گیا۔ یعنی کہ انسانوں پر جو عذاب رونما ہو رہے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انسانوں کو باور کروایا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جائے۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو کہ اصل زندگی ہے، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا۔ ناظرین، آج آپ غور کیجئے، ہر انسان دنیاوی مشقتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کسی کو بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بے شک کوئی بھی انسان اپنی زبان سے یہ کہتا ہو کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن اس کی زبان خالی اس چیز کا اقرار کر رہی ہے، اس کا دل اس چیز کا اقرار نہیں کر رہا۔ ناظرین، یہی وجوہات ہیں جس کی بنا پر مسلمان ممالک میں طرح طرح کی آفات رونما ہو رہی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس چیز کی آگاہی دے، اس چیز سے ڈرائے کہ میرے بندو تم جاگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں کھڑے ہونا ہے، پھر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو تمہیں میں نے دنیا میں مہلت دی ہے، تم پھر جاؤ اپنے راستے سے، جو غلط کام تم کرتے تھے ان کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اختتام میں قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی ہے بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع بن جاؤ،
اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں جتنی بھی مشقتوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات اور مشقتوں کو دور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین۔